کسی نے سچ کہا ہے کہ آج کے وقت میں لوگ اپنی تکلیفوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے پریشان وہ اس بات سے ہیں کہ فلاں آدمی خوش کیوں ہے، فلاں آدمی کے پاس دولت کیوں ہے، فلاں کو اللہ نے علم سے کیوں نوازا ہے، فلاں اتنا مشہور کیوں ہے، اس بات سے تکلیف ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاری في کتاب العلم۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حسد کی مذمت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسد حقیقی اور ایک ہے حسد مجازی۔ حسد حقیقی کا معنی کیا ہے؟ امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسد کہتے ہیں
الحسد تمنی زوال النعمت عن صاحبها سواء كانت نعمت دین او دنیا۔ حسد نام ہے کسی صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، خواہ وہ نعمت دنیاوی ہو یا دینی، سواء كانت نعمت دین او دنیا، خواہ وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ ایک اور عالم نے اس کی تعریف یوں کی ہے، کہتے ہیں کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها۔ کسی کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اور اس صاحب نعمت کو ناپسند کرنا، اس سے کراہت محسوس کرنا، اس سے کراہت کرنا، نفرت کرنا، وتمنی زوالها، اور اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد حقیقی۔ کسی کو اللہ نے نعمت دیا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے عزت کی صورت میں ہو، چاہے علم کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، عہدے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، اللہ نے کسی کو نعمت سے نوازا ہے۔ اب ایک آدمی یہ سب دیکھ کر کے، یہ نعمتیں دیکھ کر کے یہ تمنا کرنے لگتا ہے، یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ کاش یہ نعمتیں اس سے چھن جاتی، ختم ہو جاتی، اور بعض اوقات یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس سے چھن کر کے مجھے حاصل ہو جاتی۔ اسے حسد کہتے ہیں۔ یہ حسد حقیقی ہے۔ حسد کا حقیقی معنی یہی ہے۔ اور ایک ہے حسد مجازی، اس کو عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم علماء نے یوں بیان کیا ہے، الغبطة ان يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها۔ کوئی آدمی کسی صاحب نعمت کو دیکھے جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک آدمی ان نعمتوں کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اسی کی طرح مال ہوتا، یا اسی کی طرح میرے پاس بھی علم ہوتا، جس طرح وہ مشہور ہے، جس طرح اسے شہرت حاصل ہے، مجھے بھی شہرت حاصل ہوتی، لیکن ختم ہونے کی تمنا نہیں کرتا، زائل ہونے کی، ختم ہونے کی تمنا نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں رشک، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اسی مفہوم کو، اسی معنی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث ملاحظہ کرنا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رواه البخاری في کتاب العلم۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب العلم کے اندر مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد جائز نہیں ہے مگر دو قسم کے لوگوں۔ لا حسد، یہاں حسد کا معنی رشک ہے، وہ حسد نہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت ختم ہو جائیں، چھن جائیں، وہ حسد نہیں۔ حسد کا معنی یہاں رشک ہے۔ تو رشک جائز نہیں مگر دو قسم کے لوگوں میں۔ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اسے اس بات کی توفیق بھی دی ہو کہ وہ اپنے اس مال کو حق کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے، صرف جائز طریقے سے کمانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جائز جگہوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر کمانے کی بات نہیں ہے، خرچ کرنے کی بات ہے۔ جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، اور کیجئے، جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی توفیق بھی دی ہے کہ وہ اپنے اس مال کو حق کے اوپر خرچ کرے،
حق کے اوپر خرچ کرے، جائز جگہوں پر خرچ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف جائز طریقے سے کمانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے جائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کو جائز جگہوں پر خرچ کرے۔ تو اگر ایسے آدمی کو دیکھ کر کے کوئی یہ چاہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، جائز جگہوں پر خرچ کرتا، اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتا، اور جو مال بچ جاتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو ایک یہ آدمی ہے جو قابل رشک ہے۔ دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن و حدیث کے علم سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا علم ہے قرآن و سنت کا علم، اندازہ لگائیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے، یہ سوچ کر کے کہ وہ کرے گا کیا، چند ہزار روپے کمائے گا، کیا فائدہ علم بن کر، کیا فائدہ مولوی بن کر کے، اور مولوی بنا کے کیا فائدہ۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت والا علم ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ آدمی قابل رشک ہے جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کر سکتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگوں کے بیچ کوئی معاملہ درپیش ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بڑا قضیہ ہو جائے، تو اس وقت کسی عالم دین سے فیصلے کروانا چاہیے، نہ کہ کسی ایرو غیرو نتو خیرو سردار سے مکھیا سے، نہ جانے کسی، اس کو کچھ بھی بتا نہیں، کسی عالم دین سے فیصلے کروانا چاہیے، کیونکہ علم دین قرآن و سنت کا علم وہ علم ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو تو ان دونوں لوگوں کی طرف بننا چاہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو ہم بات کریں گے حسد کے حوالے سے۔ حسد ایک مذموم صفت ہے۔ جب آدمی یہ چاہے کہ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، علم دیا ہے، شہرت دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مدرسے کا سیکریٹری بنایا ہے، مسجد کا خزانچی بنایا ہے، مدرسے کا مدرس بنایا ہے، مسجد کا امام بنایا ہے، اب دیکھ کر کے اس کو جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آج کے وقت میں لوگ اپنی تکلیفوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے پریشان وہ اس بات سے ہیں کہ فلاں آدمی خوش کیوں ہے، فلاں آدمی کے پاس دولت کیوں ہے، فلاں کو اللہ نے علم سے کیوں نوازا ہے، فلاں اتنا مشہور کیوں ہے، اس بات سے تکلیف۔ اپنی تکلیفوں سے پریشان نہیں ہیں لوگ، دوسروں کی خوشی دیکھ کر کے پریشان۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارے ماحول کا حال ہے۔ جبکہ یہ صفت ابلیسی صفت ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے نا۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، اور اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جگہ دی، اس جنت میں حضرت آدم کو رکھا۔ اب ابلیس یہ سوچنے لگا کہ ہاں، جہاں میں تھا، جس مقام پر میں تھا، جس جگہ پر میں تھا، اس جگہ پر آدم پہنچ گیا، وہاں سے میں نکال دیا گیا، جب تک میں اسے اس جنت سے نکال نہ دوں مجھے چین نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی، اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں بنی آدم کو راہ راست سے ہٹا کر رہوں گا اور اس جنت میں آنے نہیں دوں گا۔ شیطان لگا ہوا تھا۔ تو یہ ابلیسی صفت ہے، شیطانی صفت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صفت دنیا کی سب سے بدترین قوم یہودیوں کے اندر ہے۔
تھی اور اب بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے اور جب یہ مدینہ آئے تو مدینے کے اطراف میں، مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں یہودی آباد تھے۔ کیوں وہاں آباد تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ اسی علاقے میں آئے گا، اور وہ اس انتظار میں تھے اور اس آس میں، اس امید میں تھے کہ وہ آخری نبی ہماری نسل سے ہوگا، ہماری نسل سے ہوگا۔ مگر اللہ نے ان کی نسل سے نبی، آخری نبی پیدا نہیں کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ قریش کے خاندان سے تھے، اس میں سے آپ کو بنایا۔ تو جب اللہ کے نبی مدینہ آئے اور جب ان پر یہ ظاہر ہوا کہ یہی حقیقت میں آخری نبی ہیں، تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا۔ صرف اللہ کے نبی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گیا۔ ان کا حسد کس درجے کا تھا، اس کی عکاسی اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیا، اس کو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ یہود لوگوں سے، یعنی صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی سے اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا؟ گویا کہ ایک طرح کی پھٹکار ہے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے، جو نعمت اللہ نے نبی کو دی ہے، اس نعمت پر یہ حسد کر رہے ہیں۔ یہ حسد کرنے والے کون ہیں؟ ایک اور جگہ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، یاد رکھو اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تم پھر پلٹ کر کے کافر ہو جاؤ۔ اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تم پھر پلٹ کر کے کافر ہو جاؤ، اسلام سے دور ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کا دامن چھوڑ دو۔ یہ چاہتے ہیں کیوں؟ حسدا من عند انفسهم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان کے سامنے بھی واضح ہو چکا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ جو پیغام دے رہے ہیں، یہ جو تعلیمات دے رہے ہیں، یہ تعلیمات اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کی دولت تم سے چھین جائے، ختم ہو جائے اور تم پھر کافر بن جاؤ۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، کئی باتوں کا اس میں میرے خیال سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت عنده اليہود وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود کا ذکر ہوا، یہودیوں کا ذکر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی، کچھ باتیں فرمائی۔ فرمایا کہ یہ یہودی سب سے زیادہ حسد ہم سے جمعہ کے دن پر کرتے ہیں، جمعہ کے دن پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ان کو محروم کر دیا ہے۔ جمعہ کا دن اتنی فضیلت والا دن ہے، اللہ کتنا مبارک دن ہے، کتنا بڑا دن ہے کہ یہودی ہم سے جلتے تھے اور جلتے ہیں آج بھی۔ جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں دیا اور ان کو محروم کر دیا، وہ پریشان تھے کہ جمعہ کا مبارک دن انہیں کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں۔ وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، اور اس قبلے پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ان کو محروم کر دیا۔ قبلہ ہمارا کون سا ہے؟ کعبہ۔ کعبہ کو اللہ نے ہمارا قبلہ بنایا، وہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ یہ قبلہ
کعبہ کو ان کا قبلہ کیوں بنایا گیا؟ ہمارے لیے کعبہ کو قبلہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اسی طرح ایک اور بات سے وہ جلتے تھے، وَقَلَا قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِنَ، ہم امام کے پیچھے زور سے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اس بات سے بھی وہ جلتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زور سے آمین کہنے پر اعتراض کرتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے اندر گویا کہ یہودیانہ صفت ہے۔ یہودی جلتے تھے امام کے پیچھے زور سے، جب صحابہ کرام آمین کہتے تھے تو یہودیوں کے دلوں پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور قوموں کو محروم رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسد یہ ابلیسی صفت ہے اور یہ یہودیانہ صفت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے اس بدترین صفت سے دور رہنے کی نصیحت فرمائی۔ چنانچہ میں دو تین حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم بدگمانی سے بچو، ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر بدگمانی جھوٹ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، نہیں، اس کا معنی ہے کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات بات پر اندازہ لگانے لگتے ہیں، فلاں ہے نا، فلاں ایسا ہے، فلاں جو ہے فلاں وہ ایسا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اندازے لگانے لگتے ہیں، غلط اندازے۔ غلط اندازے لگانا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی نصیحت کی۔ وَلَا تَنَافَسُوا، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ آج سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر یہی ہے، ہم دنیا میں سب سے بڑے کیسے بن جائیں، اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا کیسے مل جائے، کیسے حاصل ہو جائے، اسی تگ و دو میں رہتے ہیں رات دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، ایک دوسرے سے دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش مت کرو، اس کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو۔ ذرا سی انبن ہو جاتی ہے، ذرا سا جھگڑا ہو جاتا ہے، سامنا ہی نہیں کرتے۔ ذرا سی بات ہو جاتی ہے، منہ پھلا دیا۔ جب سامنا ہوتا ہے تو پیٹھ پھیر کر کے نکل جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں وہ آ رہا ہے تو دوسرے گلی میں گھس جاتے ہیں، کسی دکان میں گھس جاتے ہیں، سامنا نہیں کرتے۔ اسلام نے منع کیا، نہیں، جھگڑا ہوا تو کیا ہوا، سامنا کرو، سلام کرو، کیونکہ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ان چیزوں سے ہم بچے رہیں گے تو ہمارے اندر اخوت پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھائی چارگی پیدا ہوگی، اور اگر ہمارے اندر یہ ساری خرابیاں ہیں، ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرتے ہیں، ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے بدگمانی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے سماج میں اخوت و بھائی چارگی نہیں بلکہ نا اتفاقی پیدا ہوگی، ناچاقی پیدا ہوگی، دوریاں پیدا ہوگی، اتفاق کبھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنے اختلافات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کی ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد رواہ النسائی فی کتاب الجہاد۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف کتاب الجہاد کی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے اندر ایمان اور حسد یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور حسد دونوں کسی ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے، اگر وہ مومن ہے تو کسی سے حسد نہیں کر سکتا، اور اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کریں، عن ضمرة بن ثعلبة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ یہ حدیث طبرانی شریف کی ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت ضمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يزال الناس بخير، لوگ برابر خیر کے اوپر رہیں گے، ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ کتنی بری چیز ہے حسد، اور کتنی خطرناک چیز ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے، خیر کے اوپر رہیں گے، جو ہی حسد کا جذبہ آ جائے گا خیر و بھلائی ان سے ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ گھر گھر میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے حسد کر رہا ہے، بیٹا باپ سے حسد کر رہا ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے، یہ قریبی رشتہ دار آپس میں حسد کر رہے ہیں، سسر داماد سے حسد کر رہا ہے، داماد سسر سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے کہ اس کو ترقی کیوں مل گئی، اس کے پاس دولت کیوں آ گئی، اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، وہ عالم دین کیسے بن گیا، اس کی کیا مجال کوئی اتنا بڑا کام کرے، ارے وہ، یہ حال ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نا اتفاقی ہے، ناچاقی ہے، بے برکتی ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے، کوئی بھی نیک کام ہم نہیں کر سکتے، کوئی نیک کام ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کسی کو سیکریٹری بنا دیا گیا تو دوسرا آدمی دیکھ کے جل رہا ہے، وہ سیکریٹری کیسے بن گیا؟ گاؤں میں 10 عالم ہیں، ان میں سے کسی کو بڑی مسجد کا امام بنا دیا گیا، دوسرے دیکھ کے پریشان ہیں، وہ امام کیسے بن گیا؟ اس کی اتنی اوقات کہ وہ امام بن جائے؟ یہ حالات ہیں ہمارے، عوام تو عوام، خواص کا بھی حال ہے۔ اب بتائیے کہ ایسی صورت میں کیا ہمارے درمیان خیر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر نازل ہو سکتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس قدر نا اتفاقی ہے، ناچاقی ہے، برائیاں ہیں، ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فتنے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے اس بدترین صفت سے بچنے کی ضرورت ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسد جیسی مذموم صفت سے، بدترین صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں سے ہر قسم کی برائیوں کو نکال دے۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔